हुजूर का विसाल हुआ ना, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्रें अभी 7-8 साल 9 साल के बीच थी। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इमाम हसन आए मस्जिद में, तो मिंबर पे बैठे हुए देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, तो कहने लगे नीचे उतरना, मेरे नाना का मिंबर है। बच्चों को बड़ी पहचान होती है ना अब्बा के कपड़ों की, से पता होता है कि ये मेरे नाना का है, ये मेरे, नीचे उतरो, ये मिंबर मेरे नाना का है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने जल्दी से पकड़ा और पकड़ के फरमाया दादा हुसैन हसन ये क्या कह रहे हो? अब देखें ना बच्चा यहाँ किसी का शोर करे तो मैं आपको जुमा छोड़ के बच्चे की थोड़ी सुनूंगा। मैं कहूँगा कि भाई ठीक हो गया, बच्चे को ले जाओ ज़रा इसे पीछे करो, जुमे के बाद बात करते हैं। लेकिन वो थे ना रसूलुल्लाह के नवासे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अज़मत और शान को समझते थे। उन्होंने कहा नीचे उतरिए, मेरे नाने का मिंबर है। तो हज़रत सिद्दीक़ एक बार नीचे उतर के खड़े हो गए। तो एक जुमला, बाकी बुजुर्गों ने भी बड़ा कुछ लिखा है, पर यहाँ एक बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखी है। हज़रत सिद्दीक़ एक बार रो पड़े, कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाना का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है ना, ये को बाहर से तो नहीं ना आया, ये भी तेरे नाना का है। तो हज़रत इमाम हसन हंसने लगे, फरमाने लगे ठीक हो गया, बैठ जाए मिंबर पे, पढ़ाएं जुमा। समझ आ गई है बात की, पढ़ाएं जुमा। आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि अगर मिंबर नाना का है तो अबू बकर भी तो उन्हीं का है ना जनाब सिद्दीक़ अकबर। अपनी जिंदगी वफादारी के साथ, गुलामी के साथ, और अदब नहीं छोड़ा एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कोई बेअदबी करता था तो उन्हें जलाल आता था। आपको एक बात बताऊं, गैरत ना इश्क का हिस्सा होती है। हम बड़े शरीफ लोग हैं, पर हम कहते हैं सारे काम करना, हुजूर के बारे में बात कोई ना करना, ये नहीं हम बर्दाश्त करते। वो किस तरह का आशिक है कि महबूब के खिलाफ बात भी सुन गया, ये इश्क है, ये तो तौहीन की तूने। हज़रत सिद्दीक़ वो बड़े मीठे बड़े ठंडे आदमी थे। उर्वा बिन मसूद सख्फी बाद में मुसलमान हुए। वो कहते हैं मैं हुदैबिया के मौके पे आया तो मुझे पता था, मैं जानता था अबू बकर सिद्दीक़ बड़ी ठंडी तबीयत के आदमी हैं। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ना मैंने हाला देखा गुलामों का, कोई हाथ बांधे खड़ा है, कोई पानी का कतरा लेने के लिए खड़ा है, कोई वुजू का बचा हुआ पानी लेने खड़ा है। तो चूंकि वो आए थे काफिरों की तरफ से, तो तनकीद करने वाले को कहानियां बड़ी मिल जाती। तो फौरन उर्वा बिन मसूद सख्फी कहने लगे ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ये आपके गिर्द खड़े हैं, पर जब तलवारें चमकेंगी तो दौड़ जाएंगे, तलवारों के सामने खड़ा होना आसान नहीं। तो हज़रत सिद्दीक़ एक बार पीछे खड़े थे, नबी पाक ठंडे मिजाज के आदमी, पर बात हुई थी ना सरकार के बारे में, तो दौड़ के आगे आए और इतना सख्त जुमला कहा, कहने लगे जा जाके लातो मनात की शर्मगाह चाट, तू कहता है कि हम हुजूर को छोड़ जाएंगे? मैं नबी पाक के बाकी गुलामों की बात नहीं करता, तेरे पास जितने सूरमे है ना तू सारे लेके आ, और नबी पाक के दिफा के लिए सिर्फ अबू बकर की तलवार ही काफी है। तू ला, तेरे पास जितने सूरमे हैं ला मैदान को, ला ना, तेरे पास जितने सूरमे हैं। तू कहता है ये दौड़ जाएंगे, फरमाया तूने अभी हमारा रुख देखा नहीं ना, तू आ ना जरा मैदान में, तू मैं तुझे अकेले को बताता हूँ कि किस तरह हुजूर का दिफा किया जाता। उर्वा बिन मसूद सख्फी कहने लगे ये कौन है? देर के बाद मिले थे ना, ये कौन है? उन्होंने कहा ये अबू काफा के बेटे अबू बकर सिद्दीक़ हैं। तो उर्वा बिन मसूद कहने लगे ये तो बड़ी ठंडी तबीयत का बंदा था। उन्होंने कहा ठंडा ही है, हम शरीफ बड़े हैं पर हुजूर के गुलामों के लिए, और अगर आए कोई शरीर, अगर कोई आए तो चलो किसी दरवेश की गल कर लेने। वो कहते हैं इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, फिर असी और भी बूटियां जानने, फिर हमें सारा पता है, फिर हमें ना सारे तरीके, इट सिट ते पखड़ा, फिर असी और भी बूटियां जानने, फिर ना हम कर लेंगे हल, हमें वो हल करना भी आता है। लेकिन शरीफ उसके लिए जो रसूलुल्लाह का अदब करे, जो नबी पाक की। हजरत सिद्दीक़ अकबर मुअद्दब तरीन आदमी, कोई बंदा अगर बाहर से आता था ना हुजूर से मिलने, तो उसको पकड़ के कोने में ले जाते थे, कहते थे आप पहले मैं तुझे अदब सिखाऊं कि नबी पाक की बारगाह में जाना कैसे, मैं तुझे बताता हूँ, कहीं ऐसा ना हो तेरे अमाल ज़ाया हो जाए। सांस भी आहिस्ता लेते थे, मस्जिद की सफाई करना, ड्यूटी करना, खिदमत करना, सारा कुछ करना, पर बैठते सबसे पीछे होके थे, सबसे पीछे होके। ये भी उनका ये एजाज़ था, पीछे हट के बैठना, कोई ऐसा काम ना करना जिससे लोगों को पता चले कि नहीं नंबर मेरा है, पीछे हट के बैठना, पीछे पीछे रहना, अपने वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और जी चाहता है सारी गज़लें उस जालिम के नाम करे।
کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نہیں جی ایسا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا ادب کرنا، ہم نے نا ساری زندگی سنا ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم آ جائے تو پھر حکم ماننا ہے، ادب۔ اور اس بات پہ ہمارے طالب علم بڑے پکے ہیں، مرید آج کل کے اس مسئلے میں بڑے کہتے ہیں صاحب نے خود کہا ہے کہ خیر صلاح ہے، انہوں نے خود کئی دفعہ کہا ہے جی تسی بڑے سیانے ہو، تانوں مطلب دی گل دی سمجھ جلدی لگتی ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ ٹائم ہو تو آیا کرو۔ یہ کب انہوں نے کہا ہے کہ مجبوری ہے روز ہی آنا؟ یہ انہوں نے کب کہا؟ ان کو بھی تو پتہ ہے نا مجبور ہے، تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ ان کا آپ سے پیار ہے، آپ اس پر بھی تو تھوڑا غور کریں نا۔ لیکن ہم مرضی کا کوئی ایک آدھ فکرہ نا، مرضی کا، وہ ایک طالب علم یہاں سے گیا تو میرا دل نہیں تھا جائے، تو وہ کہنے لگا جی مجھے حضرت صاحب نے خود کہا ہے، حضرت صاحب نے خود کہا، میں پوچھ کے آیا ہوں۔ تو جو ہمارے کچھ سنگی تھے بیچ میں پیار والے، وہ کہنے لگے وہ آندہ میں پوچھ کے آیا، میں کیا آندہ وہ بھی ٹھیک ہی ہے، تو انہوں ساکھیا سی میں جاواں تو میں انہوں کی آندہ، میری بات کی سمجھ آئی ہے نا جی۔ جب ارادہ ہوا تو پھر ابے کو منا کے بھی آ گئے، جب ارادہ ہوا تو ابا جی کو میں نے جانا ہے بزرگوں کے پاس ملنے جانا ہے، اور جب ارادہ نہ ہوا تو کہنے لگے حضرت صاحب نے خود فرمایا ہے کہ ابا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ چھٹی مرضی کا ہے نا مزاج، تو مرضی کی کہانی۔ تو میں الحمدللہ مجھے تھوڑا سا پتہ ہے، ویسے بھی اپنے بال بچے کا پتہ ہوتا ہے، ہیں جی کی آندے نے پیدادری کے جیندے سال ہی ویکی دینے، مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کہاں کہاں کس کس انداز میں کیا کیا کہانی ہے، کہاں کہاں کیا سٹوری ہے۔ تو کبھی کبھی یہ سارا پیار ہی ہے، یہ بھی سارا اس میں بھی پیار ہی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کل کہاں سے بات کر رہا تھا اور آج بات کہاں کر رہا ہے۔ یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، اپنی طبیعت کے مطابق چلنا ہے۔ سنا یہی ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم مل جائے تو پھر ادب نہیں کرنا، پھر حکم پہ۔ پر حضرت صدیق اکبر نے نرالا ہی کام کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلح کرانے گئے، فرمایا میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سیدنا بلال حبشی نے اقامت پڑھ دی، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے۔ نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہو، ٹوٹیوں پہ کھڑا بندہ لقمہ نہیں دے گا، پہلے وہ آ کے اللہ اکبر کا شامل ہو پھر لقمہ دے۔ حضور آئے، صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے شروع کیے، اطلاع کر رہے ہیں کہ لوگوں حضور آ گئے۔ سرکار اگلی صف کے قریب پہنچے تو جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز، لوگ تو بغیر نماز کے ادب کرنے پر اعتراض کرتے ہیں، میں بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، نماز پڑھا رہے تھے، انہیں پتہ چل گیا نا حضور آئے ہیں، تو ایک قدم نماز سے پیچھے ہٹا لیا۔ نماز پڑھا کہ میں تے ول ویکھاں، او مینوں کعبہ بھول گیا آئی، ہن بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر پڑھاؤ نماز، پھر دوسرا قدم پیچھے ہٹایا تو فرمایا پڑھاؤ نماز، تیسرا قدم پیچھے ہٹایا۔ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ حکم ہو جائے تو حکم ماننا ہے، ادب، اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، پھر لوگ حکم ہی مانتے ہیں، پھر ان کو ادب بھول جاتا ہے۔ لیکن جناب صدیق اکبر 3 دفعہ حکم آیا پر پیچھے ہٹ گئے، حضور مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی۔ نماز کے سلام کے بعد نا حدیث میں مختلف حکم آیا، استغفار پڑھو، اللہ اکبر کہو، آیت الکرسی پڑھو، 33 بار سے مختلف اذکار آئیں، پر حضور نے آج کوئی ذکر نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ سلام پھیرتے کہ ابو بکر میں نے جو 3 دفعہ کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پڑھائی کیوں نہیں؟ ایک دفعہ نہیں 3۔ کبھی کبھی ہم بھی ناراض نہیں ہو جاتے، تینوں 100 بار ہی آکھیا ہے، کہا 3 دفعہ جو کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پھر پڑھائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے، ہاتھ دونوں باندھ دیے، گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، عرض کرنے لگے کیا جملہ ہے، کیا ترتیب ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی بھی جرت نہیں کہ مدینے والے رسول کو نماز پڑھائے، میں اتنا بھی جرت مند نہیں ہو گیا حضور، میں کیسے آپ کے آگے کھڑا رہتا اور آپ میری، یعنی عین نماز کی حالت میں، عین حالت نماز میں بھی ادب، نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں، ان کا با بھول گیا، میں نے بھول گئی نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، ان کا پریم، ان کا پیار، ان کی باتیں، ایک دن نا حضور کے وصال کے بعد اچانک نہ اس طرف جا رہے ہیں، خاصے مسجد سے دور چلے گئے۔ تو حضرت عمر تھوڑا طبیعت کو جانتے تھے، جناب عمر پیچھے دوڑے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ چپ کر گئے، کیا ہوا، کدھر جا رہے تھے؟ ابو بکر سیانے بندے ہو، امیر المومنین ہو، کہاں جا رہے؟ تو رو پڑے، کہنے لگے ایک دفعہ نا حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے تو اس طرف سے واپس آ گئے تھے،
تو مجھے خیال آیا شاید اس طرف سے آ نہ رہے ہوں. حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے ابو بکر اب تو حضور نے پردہ کر لیا. جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا, سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھڑ. آپ ساری سیرت کی کتاب میں پڑھ لیں گے تو ابو بکر صدیق کا وصال کس بیماری سے ہوا. لوگوں نے قول کیے ہیں کہ وہ سانپ کا زہر آ جاتا تھا, فلاں چیز تھی, لیکن کو بندہ وجہ تلاش کر سکا کیا وجہ تھی وصال ہو گیا, کیا بیماری تھی, کیا تکلیف تھی. باقی وجوہات آپ کو ملیں گی. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے, حضرت عمر شہید ہو گئے, مولا علی, ابو بکر صدیق چلے گئے 63 سال کی عمر. وجہ کوئی نہیں بتائے گا. جب شدید بیمار ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے ایک طبیب بلایا, وہ بڑا سیاںا تھا. اس نے سارا چیک کیا تو نباز تھا. کہنے لگا یار کوئی بیماری تو سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت عمر تھوڑا سا جلال میں, یرانہ تھا نا, جلال میں کہنے لگے ابو بکر مسئلہ کیا ہے, دن بدن کمزور ہوتے جا رہے, نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو ٹانگیں کانپتی ہیں, مسئلہ بتائیں کیا ہے. طبیب اتنا بڑا ہے, یہ تو بندہ کا چہرہ دیکھ کے بیماری بتا دیتا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کوئی بیماری نہیں. تو حضرت صدیق اکبر خاموش ہیں. پھر حضرت عمر کہنے لگے ہم سارے آپ کی وجہ سے چلتے ہیں, لوگ سارے پریشان ہیں, آپ حضور کے جانشین بتاتے کیوں نہیں. جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے عمر زیادہ باتیں نہ کر, تجھے پتہ نہیں مجھے کیا بیماری ہے. نہیں پتہ تو میں بتاؤں, نہیں پتہ تجھے, بول. تو جناب عمر رو پڑے, کہنے لگے ابو بکر مجھے پتہ ہے آپ کا دیدار کے بغیر کام نہیں چلتا. وقت نا لمبا ہو گیا, چر ہو گیا, مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگا, خواب میری وچ ایک وار جہاں میں ساری عمر نہ جاگا. مجھے پتہ ہے آپ کے مرض کا, پر ابو بکر امت کو ضرورت بھی تو ہے نا. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بس ہو گئی ہے, اب میری وصیت یاد رکھنا, جب میں دنیا سے جاؤں تو اٹھا کے میرا جنازہ قبر رسول پہ لے جانا, اور پہلے پوچھ لینا کہ ابو بکر حاضر ہے, اجازت ہو تو مجھے دفن کر دینا, ورنہ جنت البقیع میں. تو لوگ کہتے ہیں ابھی جنازہ ہی رکھا ہی تھا کہ دروازہ اندر سے خود بخود کھل گیا, اور آواز آئی اب دیر نہ کرو, محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو. پانی پر نہ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانی ہے جس دا. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اپنی خواہشات کو نا حضور کا غلام بنا دیں, سوچیں سمجھیں کہیں وہ لفظ جو مدینے والے رسول کو پسند ہیں, پھر دیکھنا مسلمان ہونے کا مزہ آئے گا, پھر ذائقہ نصیب ہوگا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آخر دعوانا